ہاں جی، یہاں پہ ہے واؤ متحرک. متحرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر لگی ہوئی زبر، زبر ہو زیر یا پیش، یہ جس حرف کے اوپر بھی آ جاتی ہے اس کو یہ متحرک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ زبر کی وجہ سے واؤ متحرک ہے، آگے میم کے اوپر زبر آ گئی، یہ میم متحرک ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، واؤ متحرک ہے، میم بھی متحرک ہے، لیکن یہ جو آپس میں ملتے نہیں ہیں، کیونکہ آگے جو واؤ پڑھتے وقت آگے دیکھیں گے نہ تو کوئی جزم ہے نہ شد ہے، اس لیے اس کو علیحدہ کریں گے. لیکن اگلی بار آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ میم کے ساتھ ہی الف آ گیا ہے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا وَمَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ہاں جی، آج ہمارا سورۃ اللیل کا دوسرا سبق ہے، تو شروع کرتے ہیں. ہاں جی، یہاں پہ واؤ متحرک ہے. واؤ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. یہاں پہ واؤ کے اوپر زبر آ گئی ہے تو اب یہ واؤ متحرک بن گیا. ٹھیک ہے، آگے ہم جب دیکھ رہے ہیں آگے کوئی جزم یا شد نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا. ٹھیک ہے، واو زبر وا. آگے ہے میم متحرک، میم کے اوپر زبر آ گئی تو میم متحرک بن گیا. ہاں جی، اس کے ساتھ ہی ہے الف. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اب ہم نے میم کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ میم الف زبر ما، وما. ہاں جی، آگے دیکھیں خو بھی متحرک ہے، یعنی کہ خو کے اوپر زبر آ گئی ہے. لام بھی متحرک ہے، لام کے اوپر زبر آ گئی ہے. اب ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے، ملا کے نہیں پڑھنا. خو زبر خو، لام زبر لا، خولا. ہاں جی، جب ہم قوف دیکھے ہے، قوف بھی متحرک ہے، قوف کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. لیکن جب ہم نے آگے دیکھا ہے آگے جو زال ہے، زال کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ 3 دندوں والی شد. اس کا نام کیا ہے؟ شد. یہ شد جس کے اوپر بھی آتی ہے اس کو مشدد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ زال کے اوپر آئی ہے تو زال مشدد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ قوف کو ہم نے زال کے ساتھ ملانا ہے، نرمی کے ساتھ. کیوں؟ زال کیا ہے؟ نرم حرف ہے. قوف زال زبر قو، خلق. زال کیا ہے؟ نرمی والا حرف ہے. اب ہم نے اس کو نرمی والی آواز نکالنی ہے، سختی والی آواز ہرگز نہیں نکالنی. رال زبر را، کاف زبر کا، را کا. رو زبر رو، را کا رو. ٹھیک ہو گیا، یعنی تینوں ہی متحرک تھے، کسی کے ساتھ ملنے والے نہیں تھے، اس لیے اب ہم نے اس کو کیا کسی کے ساتھ نہیں ملایا. آگے دیکھیں، آگے واؤ کیا ہے؟ واؤ متحرک ہے، لیکن آگے جو ہے وہ لام ساکن ہے. لام ساکن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر جو چھوٹی سی دال نما لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. جزم جس حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کو ساکن کر دیتی ہے. اب یہ لام ساکن ہو گیا. ہاں جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ ہے اپنے پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ضرور ملاتی ہے. کیا کرنا ہے اب ہم نے؟ واو لام زبر ول. درمیان میں جو الف ہے یہ بالکل نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے،
اب ہم نے آگے دیکھا ہے، آگے ہے یہ الف، جیسے ہم نے قاعدے میں پڑھا ہوا تھا نا لام الف، یہ وہی لام والا الف ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، لام ساکن تھا، یہ تو ہم نے پیچھے ملا دیا. آگے ہے حمزہ. حمزہ کیسے بنا؟ یہ تو ہے الف، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف کو حمزہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم الف کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ پیش آ گئی ہے. اب اس الف کو ہم نے حمزہ بنا دیا. حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے، ٹھیک ہے، پیش آنے کی وجہ سے. اب آگے ہم نے دیکھا ہے نون ساکن ہے، نون کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم آ گئی، نون ساکن ہو گیا. نون ساکن جو ہے وہ اپنے پیچھے والے حمزہ کو اپنے ساتھ ملائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون پیش او. ایک اور بات یہاں دیکھنی ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر سا حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو نون ساکن پہ اخفا کا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں سا کیا ہے؟ سا کے اوپر مد بھی آ گئی ہے، سا کے اوپر کھڑی زبر بھی آ گئی ہے. تب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. سا مد کھڑی زبر سا، سا. ہاں جی، اب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کھڑی زبر والا جو حرف ہوتا ہے، مد والا جو حرف ہوتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آگے وقف والانسا، والانسا. ہاں جی، آگے دیکھیں الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. ہاں جی، حمزہ پڑھنے کے لیے جب آگے دیکھے ہے تو آگے نون مشدد ہے. نون مشدد پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ نون کو اب ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. ہاں جی، اب دیکھیں سین بھی متحرک ہے، سین کے اوپر زبر آئی ہے، آگے عین ساکن ہے. ہاں جی، سین کو عین کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا. کاف متحرک ہے، میم ساکن ہے، کاف کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے. ہاں جی، دوسری بات یہ ہم نے دیکھنی ہے میم ساکن جہاں ہوتا ہے آگے اگر با آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ کرتے ہیں، جہاں پہ با نہیں ہے تو میم ساکن پہ غنہ بھی نہیں کریں گے. کاف میم پیش کم، سا یا کم. ہاں جی، لام متحرک ہے، شین بھی متحرک ہے. ابھی لام کو علیحدہ کر کے پڑھیں گے. لام زبر لا. ہاں جی، شین کو جب پڑھنے لگے ہیں تو آگے تا مشدد ہے تو شین کو تا کے ساتھ ملائیں گے. تو کیسے؟ شین تا زبر شد، لا شد. تا کھڑی زبر تا، لا شد تا. وقف کی صورت میں لا شد تا، لا شد تا. چلیے جی، آج ہمارا سبق یہیں تک ہے. شروع کرتے ہیں اپنا روانگی کے ساتھ سبق. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ اللیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتیٰ.